بھائی ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں احمد پور شرکیہ. لاسٹ ہم ہوٹل پر رکے تھے جہاں پر ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا احمد پور شرکیہ کا کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں. تو ہم رات یہاں پر پہنچ گئے تھے. ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی سپتین بھائی, اور جو ہے سپتین بھائی ہم جب رات کو یہاں پہنچے نا جی جی تو شہر کے کتے تو کتے ہیں دیکھیے, لیکن گاؤں کے کتے جو ہے نا وہ شیر ہیں. بڑا ہم ڈر ڈر کے آئے. صحیح. تو کیسا لگا آپ کو, تھوڑا بتائیں. ماشاءاللہ بہت پیارا لگا. کمال بھائی اور یہ دوسرے بھائی ہیں ان کے, یہ ہمارے مہمان بنے, اللہ کی رحمت بن کے آئے ہمارے لیے. ہم سے ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں 2-3 دن ادھر ٹھہرے, نہیں بس نکلیں گے کا آگے. موقع دیں, ادھر گھمائیں پھرائیں آپ کو, ادھر قلعہ ڈراور چولستان یہ سارا ایریا دکھائیں. اچھا, وہ محمد بن قاسم کا یہاں سے کتنا کلومیٹر ہے؟ محمد بن قاسم نے جو قلعہ فتح کیا تھا وہ یہاں سے 50 کلومیٹر ہے چولستان کی طرف. ہم نے جو ہے نا اسکول میں کتابوں میں پڑھا ہے محمد بن قاسم کا, بڑا کتابوں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے بڑے قلعے فتح کیے اور اچھی چیزیں ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. لیکن جب یہاں پر ہم پہنچے ہیں تو ہمیں سپتین بھائی نے تھوڑی سی حقیقت سے آشنا کیا, آگاہ کیا ہمیں کہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ قلعے تو فتح کیے ہیں انہوں نے, ایسا نہیں کہ نہیں کیے, لیکن جو مین مقصد ان کا تھا وہ حکومت انہی کی تھی. تو مین مقصد ان کا تھا وہ جہاں جہاں سے چلتے ہوئے آئے ہیں وہاں وہاں سے سادات کو انہوں نے ڈھونڈا ہے, سیدوں کو, اور بے دھڑک بے تحاشا سیدوں کو قتل کرتے ہوئے آئے ہیں. ایسا ہی ہے سپتین بھائی, تھوڑا سا آپ بتائیں نا ان کے بارے میں. دراصل کتابوں میں جو لکھا ہے نا وہ تو ان کی حکومت تھی. اپنی حکومت کے ناطے پہ انہوں نے جو دل چاہ لکھوایا, اپنی جو ہے اچھی باتیں لکھائیں, بری باتوں پہ پردہ ڈالا. حقیقت میں جو تاریخ سے بلا واسطہ ہے وہ اس طرح ہے کہ محمد بن قاسم برصغیر میں آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ سادات کی نسل کو ختم کرنا چاہتا تھا. جو وہاں کا راجہ تھا, راجہ نے اس کو بھیجا اس لیے کہ جاؤ برصغیر میں جہاں پہ بھی کوئی سید اولاد علی, اولاد فاطمہ, نبی کی آل اولاد کے ناطے سے جس طرح کا کوئی سید بھی ملے, قاضی ملے, جس طرح کا بھی ملے, اس سادات کو ختم کرنا ہے کہ برصغیر میں کوئی سید بچے نہ. یہ سادات کے پیچھے تعاقب کرتا کرتا یہ ہمارا ادھر چولستان میں قلعہ ڈراور وہاں تک کسی نے فتح کیا. لیکن فتوحات میں تو لکھتے ہیں کہ قلعہ ڈراور محمد بن قاسم نے فتح کیا, لیکن اس کی جو ہسٹری ہے, جو ظلم ہے, وہ چھپا دیے. ہر چیز کے دو پہلو ہیں نا. دیکھیں جیسے محمد بن قاسم کا جو پہلو ہمیں پتہ ہے, اور آج 30-32 سال ہو گئے, آج آ کے ہمیں آپ نے بتایا کہ محمد بن قاسم کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو ہمیں آج تک اس کا چھپایا گیا, اس کا آج تک علم ہی نہیں تھا. تو بھئی یہاں سے سپتین بھائی کے ساتھ ہمیں بڑی معلومات ملی, یہ والی جو نہیں پتہ تھی لیکن ایک جنرل نالج کی بات ہے, اور کچھ چھپی ہوئی ہسٹری بھی ہوتی ہے جو وہیں کے قدیم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو اب جو ہے وہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں بھاولپور سٹی کے لیے. وہاں کی بھی کچھ چیزیں آپ کو ٹائم لیس وغیرہ کچھ دکھائیں گے, اور وہاں سے پھر ہم جائیں گے ملتان. تو ملتے ہیں, اسٹے ٹیون رہیے گا. تو بھئی ہم نکلے احمد پور شرکیہ سے بھاولپور کے لیے. جیسے ہی بھاولپور پہنچے, بابا ہم کو تو پتہ چلا یہ تو نوابوں کا شہر ہے, نوابوں کا شہر. بھئی یہاں پر ایک سب سے بڑا شاہکار ہے نوابوں کا, جس کو نور محل کہا جاتا ہے. بھئی ہم ڈائریکٹ بنا سوچے سمجھے پہنچ گئے نور محل. نور محل 1875 کے درمیان تعمیر ہوا, جو کہ نواب امین صادق محمد خان عباسی نے تعمیر کروایا. سب سے خاص بات, اس کی تعمیر میں اینٹ اور لوہے کا استعمال نہیں ہے, ماش کی دال, چاول, چونا اور چکنی مٹی استعمال ہوئی ہے. اس محل کی جو کھڑکیاں ہیں, جو ونڈوز ہیں, ان کا سائز بہت بڑا ہے, جو کہ شام تک محل کو روشن رکھتی ہیں. فورٹ وین 1935 کی یادگار ہے, جس میں نواب صاحب حج پر گئے تھے. یہ وہ شاہی بگی ہے جو ان کی فیملی استعمال کیا کرتی تھی. یہ اس محل کی ٹائلز اٹلی سے منگوائی گئی ہیں. محل میں ایک پیانو جو کہ نواب صاحب نے اپنی وائف کو جرمنی سے امپورٹ کر کے دیا. یہ وہ دربار ہے جو کہ میٹنگز اور عدالت کے لیے یوز کیا جاتا تھا. نواب صاحب کی 12 تصویریں اس محل میں نقش کی گئی ہیں, جس میں سے 9 خیالی ہیں اور 3 اصل تصویریں ہیں جو کہ نقش کی گئی ہیں اس محل کے اندر. نواب صاحب کا پلنگ جو بیڈ ہے وہ 1882 میں پیرس سے منگوایا گیا, جو کہ گولڈ اور چاندنی کا بنا ہوا تھا. اس محل کے اندر اور بہت یادیں ہیں, جس میں ڈاکیومنٹس موجود ہیں, شادی کے کارڈ ہیں, بینک کے چیکس ہیں, اور بھی بہت چیزیں ہیں. یہ وہ مشین, پرنٹنگ مشین ہے جو آج بھی ورکنگ حالت میں موجود ہے اس محل کے اندر.
اور بہت سی یادگار چیزیں اس محل کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اس محل میں 2 ایسے تہہ خانے بھی موجود ہیں جو کہ گرمیوں کے موسم میں ان تہہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا جاتا تھا جس سے ہوا گزرتی تو محل کو ٹھنڈا رکھتی تھی. یہ محل ٹورسٹ کے لیے دلچسپ اور اہمیت کا حامل ہے. بھاولپور کا یہ نور محل بہت ہی بہترین شاہکار ہے.